بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِبَرْكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سبھی مل کے حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ میرے نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عظمت و عزت کے صدقے ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا اور پکا مسلمان اور امتی ہونے کی اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ خالق کائنات اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، وہ بے خوف ہوتا ہے، اور وہ کسی دنیا دار سے ڈرتا بھی نہیں۔ وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے۔ مومن کی پہچان ہے کہ اللہ سے ڈرے۔ اللہ خود اپنے مقدس قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو اور صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طریقے کے ساتھ دوسری جگہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، وہ بے ڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، کیونکہ اس کی یاری، اس کی محبت، اس کی ساری زندگی گزرتی ہی اللہ واسطے ہے، اللہ کے لیے گزرتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ دنیا دار پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ نہ اس کو کھانے کی فکر ہے، نہ اس کو پینے کی فکر ہے، بس اللہ والے کو، اللہ کے ولی کو، جو اللہ کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اس کو صرف فکر رہتی ہے رب کائنات کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ کی فکر رہتی ہے۔ آؤ، جو اس وقت دنیا دار ہر بندہ، ہر گھر میں ایک نیا پیر پیدا ہو رہا ہے، اور جناب والا طرح طرح کی باتیں ہیں، شریعت کا پتہ نہیں ہے، نماز پڑھنی نہیں آتی، یہی نہیں پتا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ ہر روز کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا ہے جناب والا کہ کوئی پیر پکڑا جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ جی میں جمعہ کی پڑھتا ہوں۔ جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو ایسے جاہل لوگوں کے پاس جا کے ان کو ولی بنا دیتے ہیں، ان کو ولی مان لیتے ہیں، ان پر عقیدہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہ میرے استاد محترم جناب الحاج پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ خطیب پاکستان حافظ القاری پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی مرحوم، اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمت عطا فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اگر کچھ چول مارتا ہے، بے غیرتی کرتا ہے، کفرانہ الفاظ بولتا ہے نعت خواں، تو جواب دینا پڑتا ہے خطیب کو۔ اگر کوئی قوالی کرنے والا غلط شعر پڑھتا ہے، بغیر کسی اللہ والے کا لکھا ہوا کلام پڑھتا ہے، چول مارتا ہے،
تو وہ جواب دینا پڑتا ہے خطیب کو۔ اگر کوئی جاہل پیر اٹھ کر صبح روز کوئی نہ کوئی نیا پیر نکل آتا ہے، شریعت کی دھجیاں اکھیڑتے ہیں، شریعت کو اپنے اوپر نافذ ہی نہیں کرتے، جس کو نماز پڑھنے کا نہیں پتا اس کو شریعت کا کیا پتا ہوگا، تو جواب دینا پڑتا ہے علماء کرام کو۔ تو اسی طریقے سے میں اپنے تمام نوجوان دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے سوال ہوتا ہے، بار ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، جی آپ مزاروں پہ جاتے ہیں تو آپ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ عرفان بھائی اس چیز کے گواہ ہیں، آپ دوست بھی جانتے ہیں کہ عرفان بھائی میرے ساتھ تھے تو اور مجھے یہ سوال ہوا تو بہت، جس بندے نے سوال کیا نا، حقیقت میں اس کا دادا جو اتنا نیک آدمی تھا حقیقت میں، کہ کبھی کسی کے گھر سے ایک پانی کا گلاس نہیں پیا، وہ امام مسجد تھے، خطیب تھے مسجد کے، لیکن سوال مجھ سے کیا ان کے پوتے نے کہ آپ قبروں پہ کیوں جاتے ہوں، قبروں پہ کیوں سجدہ کرتے ہو؟ تو میں تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سجدہ صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا حرام ہے، کسی کو بھی سجدہ کرنا ہو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ حکم دیتا بیوی کو کہ اپنے خامد کو سجدہ کر، لیکن سجدہ کرنا صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں، تو یہاں حضرت امام احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم قبرستان میں جاتے ہو یا کسی اللہ والے کے مزار پہ جاتے ہو تو 4 ہاتھ یعنی کہ 4 قدم دور کھڑا ہو کر فاتحہ خوانی کیا کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں، اور جناب والا ان پر جب فاتحہ خوانی کریں تو دعا مانگنے کے ٹائم اپنے رب سے یہ التجا کیا کریں کہ یا اللہ ہم تیرے دوست کے پاس آئے ہیں، ہم تیرے ولی کے پاس آئے ہیں، تو یا اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلا جو تیرے راستے پہ زندگی گزارتے رہے، تو آج ان کو یہ مقام ملا ہے کہ ان کی دوستی تیرے ساتھ ہوگی، ان کا محبت تیرے ساتھ تھی، ان کو ساری زندگی اللہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گزاری، لیکن ہم بھی آج تیرے ولی کے پاس آئے ہیں، تو یا رب ذوالجلال تجھے تیرے محبوب کی عظمت و عزت کا واسطہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، ہمیں بھی ان ایسے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھ کر تیرا ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح دعا کیا کریں، اپنے والدین کی عزت کیا کریں۔ لیکن آؤ، ایک جگہ ایسی تھی کہ اس وقت لوگ آ جاتے ہیں جب ہر چیز کو ڈبو دیتے ہیں، ماں باپ کی یہاں گستاخیاں کر لیتے ہیں، لوگوں کا یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں، اور جناب والا جو مظلوم ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، لیکن ہر چیز کھا کے تو پھر آ جاتے ہیں علماء کرام کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس آ جاتے ہیں، جی ہماری بخشش ہو سکتی ہے کیا؟ ہمیں اللہ معاف کر دے گا؟ تو جب اللہ والا یا علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ نے جو حق کھایا ہے وہ یتیموں کو حق لٹایا جائے، اور جس غریب کا حق کھایا ہے اس غریب کو حق لٹایا جائے، تو پھر کہا جاتا ہے جی مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مولویوں سے زیادہ تو ہم کو پتہ ہے، اللہ والے کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو دربارہ میں انہوں نے یہ ڈرامہ بنا رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ڈرامہ ان لوگوں نے نہیں بنایا، ڈرامہ اصل میں آپ لوگوں نے بنایا ہے، آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عالم دین با عمل ہے یا بد عمل ہے۔ آپ ان کے پاس جانے سے پہلے یہ سوچیں با عمل ہے یا بے عمل ہے۔ اگر با عمل عالم دین ہے تو ان سے مسئلہ پوچھیں، اگر کوئی اللہ کا ولی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے تو ان کی صحبت اختیار کیجئے۔ ہم تو نہیں کہتے نا کہ جو بھنگ پیتا ہو، جو جناب سگریٹ پیتا ہو، جو نشہ کرتا ہو، آپ ان کو جا کے پیر باندھ لیں، جس کو نماز پڑھنے کا ہی پتہ نہیں آپ اس کو جا کے پیر پکڑ لیں۔ ہم کس نے کہا ہے؟ ہم تو ان ولیوں کے خود خلاف ہیں جو جھوٹے ولی نعوذ باللہ بنے بیٹھے ہیں، جو جھوٹے پیر بنے، ہم تو ان کے خود خلاف ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ کی امت کو اندھیرے کی طرف ڈال رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس اللہ کے ولی کے پاس جاؤ
کہ جس کے پاس جائیں تجھے خدا یاد آ جائے اور تجھے خدا کا رستہ مل جائے، تو یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا پتہ مل جائے، تجھے مصطفیٰ کی سنتوں کا پتہ مل جائے، تجھے صحابہ کرام کی عظمت و احترام کا پتہ چلے، تجھے اہل بیت اطہار کا مقام کا پتہ چلے۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ کسی اللہ والے، ایسے اللہ والے کے پاس جاؤ، ایسے عالم دین کے پاس جاؤ جو خود مصطفیٰ کی گلی کا فقیر ہو، جو خود مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہو۔ ہم خود کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے نا کہ اس جاہل پیر کے پاس جاؤ، بس طویت لکھی جاتا ہے، آپ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبروں پہ اوپر جہاں پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عورت کو جانا جائز ہے یا نہیں، لیکن عورتوں کو قبرستان میں جانا حرام ہے۔ صرف عورت مکہ المکرمہ اور مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جا سکتی ہیں، باقی کہیں بھی مطلب کہ یہ بہانہ ہے، لو جی اس کا بچہ چھوٹا تھا، جناب اس کا بھائی چھوٹا تھا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اگر اس کا بچہ چھوٹا ہے، اگر اس کا جناب خامد فوت ہو گیا ہے، تو اس کے بچے چھوٹے ہیں، تو اس کی وائف کو چاہیے نا کہ اپنے بچوں کو لے کے وضو کرائے، قرآن مقدس کھول کے مصلی بچھا لے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرے، یا اللہ یہ میرے بچوں کا باپ دنیا سے گزر گیا ہے، میں اس کی وائف تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، اس کے ننھے ننھے پھول، اس کے ننھے ننھے بچے لے کے تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، مولا اس کے گناہ معاف فرما دے۔ تو رب کائنات کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قبرستان جا کر آپ گناہ اپنے اوپر لے لیتی ہیں، گناہ کھاٹتی ہیں، گناہ حاصل کرتی ہیں۔ اگر گھر بیٹھ کر مصلی بچھا کر فاتحہ خوانی کریں گے تو اللہ آپ کی دعا بھی قبول کرے گا، ان کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ تو اسی طریقے سے کہ جو اللہ کے مزار ہیں، یہ عام قبرستان کی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی قبر پر جانا عورت کو حرام ہے، کسی عام قبر پر بھی، چاہے بھائی کی ہو، باپ کی ہو، بیٹے کی ہو، کسی شوہر کی ہو، قبر پر جانا حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے مزار پر بھی عورتوں کو جانا حرام ہے۔ عورتوں کو گھر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت اختیار کرنی چاہیے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ آؤ میں تجھے ایک واقعہ سناتا چلوں کہ اعلی حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، شرق پور شریف کی سرزمین کا تاجدار، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا تو کہنے لگا حضور یہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتا، میں نے بڑی کوشش کے بعد اس کو قرآن مقدس کی تعلیم دی تھی، اس نے حفظ کیا تھا۔ تو میاں صاحب نے بڑے پیار سے بلایا، کہا حافظ صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ تو حافظ صاحب فرمانے لگے حضور نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو اللہ کے ولی نے ایک پیالہ پانی کا پیش کیا، تو ساتھ یہ دعا دی کہ حافظ صاحب نماز پڑھا کریں۔ جب اللہ کے ولی کے ہاتھ کا پانی تھا، ایسے نظر ڈالی تو اس بچے کو دے دیا۔ خدا کی عزت کی قسم، نماز کے اندر حافظ قرآن کا ایسا دل لگا کہ ظہر کی پڑھنے آتا ہے تو عصر تک مسجد میں موجود رہتا ہے، عصر کی پڑھنے آتا ہے تو مغرب تک مسجد میں موجود رہتا ہے، مغرب کی پڑھنے آتا ہے تو عشاء تک مسجد میں موجود رہتا ہے، عشاء کی پڑھنے آتا ہے تو فجر تک مسجد میں موجود رہتا ہے۔ ایک دن اس کا باپ پھر حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گیا کہ میاں صاحب میں نے دعا کرائی تھی آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ مسجد کے اندر جائے تو نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتا، لیکن ابھی تو ماجرا کچھ عجیب ہوا۔ تو میاں صاحب فرمانے لگے کیا ہوا؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا نماز پڑھا کریں، لیکن اس نے تو ڈیرہ ہی مسجد میں لگا لیا۔ تو میاں صاحب نے جو جواب دیا نا، خدا کی عزت کی قسم وہ ایمان کو مضبوط کر دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی دعا، یہ ہے اللہ والوں کی نگاہ۔ تو میاں صاحب نے فرمایا بابا جی ابھی اس نے جہنم چھوڑ دی ہے، جنت اختیار کر لی ہے۔ خود سبحان اللہ، کیا کہا کہ جہنم چھوڑ دی ہے، جنت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، ابھی اسے خدا مل رہا ہے، ابھی مصطفیٰ کی سنتوں پہ وہ چل رہا ہے، تو ابھی اس پر جہنم چھوڑ دی ہے، اس نے جنت کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو اسی لیے تو عاشق صادق نے کہا نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تو وہ اللہ والا کیسا ہے کہ جس کو خود نماز پڑھنی نہ آتی ہو؟ ہم اس اللہ والے کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ایسے بندے کو ولی نہیں مانتے جو خود نماز کا پابند نہ ہو۔ ہم ایسے اللہ
اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، جیسے شیر ربانی رحمت اللہ علیہ شرق پور شریف کی سرزمین پر اللہ کا شیر تھا، شیر محمد شیر ربانی رحمت اللہ علیہ تھے، جن کی ایک نظر پڑی تو بچہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں تھا اب نماز چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی بات۔ تو آج بھی دنیا اللہ والوں کے پاس جائے نا، کہ جو اللہ والا ہو، تو خدا کی عزت کی قسم ان سے دعا کریں تو آج بھی تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ لیکن افسوس ہم لوگوں پر کہ ہم جو جاہل پیر ہوتے ہیں، کہ جو بیویاں صبح اٹھتی ہیں خامد، غریب خامد، مجبور خامد، مزدور خامد، مجبور بھی ہیں مزدور بھی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے، کام کاج کے لیے، دہاڑی کے لیے نکل جاتے ہیں، اور عورتوں کا کیا مقام ہے؟ پہلے تو ہار شنگار کیا، نیا سوٹ ڈالا، اور جناب والا جاہل پیر کے پاس چلی گئی، بابا جی مارے سر کو درد ہے، میرے بیٹا نہیں ہوتا، میرا خامد میری نہیں مانتا۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ خدا کی عزت کی قسم یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جس اللہ نے، جس محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے تجھے دین دیا ہے، وہ تجھے دین پڑھنا نہیں آتا؟ وہ تجھے دین پڑھ کر اس پر عمل کرنا نہیں آتا؟ جو جاہل ہیں، جس کے گھر کے اندر خود شریعت نہیں ہے، آپ اس کے پاس اپنے شوہر کا علاج کروانے چلی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کے لیے وہ غیر محرم ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کو توڑ رہی ہو، پھر کہتی ہو ہمارے گھر میں خوشحالی نہیں آتی؟ میری تمام اسلامی بہنوں، باتیں میری سخت ہیں، لیکن کیا کروں، شریعت مصطفیٰ ایسی ہے، میں کیا کروں، میرا قرآن اس طرح مجھے کہہ رہا ہے، میں کیا کروں، میرے مصطفیٰ کا فرمان ایسا ہے۔ اگر میں آج ان نوجوانوں کو نہیں بتاؤں گا تو کل قیامت کے دن جو مجھے اللہ نے قرآن مقدس کی تعلیم دی ہے اس کا میں جواب دینا ہوگا۔ میں قبر میں جاؤں گا، مجھے پوچھا جائے گا ماں ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کونتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ اس کے بعد مجھ سے سوال کیا جائے گا تجھے قرآن کا قاری بنایا تھا، تجھے حافظ قرآن بنایا تھا، تجھے علم دیا تھا، تجھے اتنے لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، تیرے ساتھ پڑھتے رہے، لیکن تجھے چنا تھا، اس لیے نہیں چنا تھا کہ لوگ تیری عزت کرے کہ تو قاری قرآن ہے، تو حافظ قرآن ہے، تیری واما ہو، تجھے لوگ کہیں کہ وہ حافظ صاحب آ رہے ہیں، اس لیے قرآن تیرے سینے میں اتارا تھا، لوگوں کو بتا سکے، لوگوں کو پڑھا سکے، لوگوں کو سکھا سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے۔ اگر میں نہ بتایا تو میں قیامت میں آپ کیا جواب دوں گا اپنے رب کو، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو، جس کے قلب اطہر پر یہ قرآن مقدس نازل ہوا، تو مجھ جیسے نکمے اور گنہگار اور برکات کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں قرآن کا قاری بن سکا، میں حافظ قرآن بن سکا۔ اگر میں یہ لوگوں تک نہ پہنچاؤں تو میں مجرم ہوں، اللہ کا، میں اللہ کا مجرم ہوں۔ اور ایک بات اور بڑی ہماری اسلامی بہنوں کی جو آج کلچر میں ہے کہ وہ جی فلاں جاتی تھی پیر کے پاس، اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ میری بہن، جب وہ جہنم میں جلے گی اس وقت تجھے بھی تو جہنم میں ساتھ ڈالا جائے گا نا۔ یہ تو کبھی نہیں سوچا کہ میرے محلے کے اندر کسی غریب گھر کی بچی حافظ قرآن ہے، میں اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کے جاؤں، میں اس کے پاس جا کے قرآن مقدس سیکھ سکوں۔ یہ تیرا ٹائم تو نہیں لگا، یہ تیرے عشق تیری سوچ نے تو اجازت نہیں دی، تو جاہلوں کے پاس گئی، تیرے پاس ٹائم بھی تھا، وقت بھی تھا، اپنے خامد کے شکوے بھی کرنے تھے، خدا کی عزت کی قسم تجھے قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہ ملا۔ افسوس عورتوں پر۔ آؤ میں 2 حدیثیں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شوہر کی حدیث سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر بیٹھ کر مسجد نبوی میں یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بدبخت وہ انسان ہے کون؟ جو اپنی وائف کی برائیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرفان بھائی، آج کل لوگ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا گناہ کبھی قیامت کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ کس کو؟ جو اپنی وائف کی باہر بیٹھ کر لوگوں میں برائیاں کرتا ہے۔
استغفر اللہ. اور اس عورت کو بھی نہیں بخشا جائے گا. کس عورت کو؟ جو اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے عورت کے لیے جس کی بخشش نہیں ہے، جس کی معافی نہیں ہے، جو اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے. اور اس مرد کے لیے بھی سب سے بڑا دنیا کا گناہ وہ ہے جس کی بخشش اور معافی نہیں ہے، جو اپنی عورت کی برائیاں کرتا ہے. خدا کی عزت کی قسم. اور دوسری عورت جو اپنی عورت کی چاہے اپنے کسی دوست سے بات کرواتا ہے، آج کل کرچل چلا ہوا ہے نا، جی میری وائف کا فون آنا تو سن لینا، مجھے بتا دینا، میں اپنے دوست کے نمبر سے کر رہا ہوں، میرا نمبر بند ہو تو اس سے بات کر لینا. خدا کی عزت کی قسم اس کی بھی غلطی کبھی معاف نہیں ہوگی کہ وہ اپنے خود جہنم خرید رہا ہے، اپنی وائف کی بات کسی غیر مرہم سے کرا رہا ہے. استغفر اللہ. خدا کی عزت کی قسم. اور وہ عورت جو آج کل کلچر ہے، یہ میرے چاچے کی بیٹی ہے یا میرے ماموں کی بیٹی ہے، اس سے بات کرو، شوہر کو کہتی ہیں. خدا کی عزت کی قسم وہ عورت بھی اپنے لیے خود جہنم خرید رہی، اس کی کوئی معافی نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی بات غیر عورت سے کرا رہی. خدا کی عزت کی قسم. میں آج دنیا سے پوچھتا ہوں، تمام اسلامی بہنوں سے اور اسلامی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کیا دولت تھی؟ جو خدا کی خدائی کے محبوب کے داماد تھا، داماد مصطفیٰ علی مرتضی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی بھی تھا اور داماد بھی تھا، ان کے گھر میں جو بیٹی تھی وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. خدا کی عزت کی قسم 3 دن کھانا ہی نہیں ملتا تھا، اور اپنے شوہر کا گلہ، اپنے شوہر کا شکوہ جا کے کبھی مصطفیٰ سے نہیں کیا سیدہ پاک فاطمہ نے. جب بھی پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرا پاک سے کہ زہرا کیسا گزارا ہو رہا ہے، حالات کیسے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم کیا نبی قریب رہتے تھے؟ پتہ نہیں تھا. فجر کی نماز پڑھی تو زہرا کے گھر، ظہر کی پڑھی تو زہرا کے گھر، امام حسن آ گئے تو چھوڑنے کے لیے زہرا کے گھر، لینے کے لیے امام حسین کو حضور چلے جاتے تھے. تو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، لیکن بتایا اس لیے، پوچھا اس لیے کہ میری امت کو سبق حاصل ہو جائے. کیوں پوچھا؟ تو خدا کی عزت کی قسم زہرا پاک فرماتی ہیں کہ بابا جی اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ کے ہوتے ہوئے، میرے رب کے ہوتے ہوئے زہرا کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ہے زہرا پاک. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے پوچھا، فاطمہ کیا علی سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ بابا جی میرے شوہر جیسا شوہر ہی کون ہے. آئے ہائے کیا کہنا فاطمہ. خدا کی قسم یہ زہرا بھی جانتی تھی کہ کائنات میں میرے شوہر جیسا شوہر کوئی نہیں ہے. یہ ہے فاطمہ کا مقام. تو علی مرتضی سے پوچھا میرے آقا نے کہ علی، جی حضور، جی میرے پیارے آقا، کیا فاطمہ سے کوئی شکوہ تو نہیں ہے؟ تو خدا کی عزت کی قسم علی ایسے سر جھکا کے کہتے ہیں حضور، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے نبی کے سامنے. آج کل کہتے ہیں جی علی کو پتہ ہی نعوذ باللہ یہ علی یہ ہے، علی وہ ہے. جاہلو تمہیں نہیں پتہ علی کیا ہے. خدا کی قسم علی پوچھنا ہے نا، علی کا پتہ پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھ لیجئے، علی کا مقام پوچھنا ہے تو حدیث مصطفیٰ سے پوچھ لیجئے، علی کا پتہ پوچھنا ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے، تجھے علی کا نظر آ جائے گا مقام کتنا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کیا مقام ہے کہ مالک ہے. تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، آقا جس طرح کی میری وائف ہے کائنات میں ایسی وائف ہی نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم. تو جب سیدہ پاک کا وصال ہونے لگا نا، عرفان بھائی، علی مرتضی کو بلایا گیا حجرہ مبارک میں، تو پوچھتے ہیں کہ زہرا پاک کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگی کہ میں جا رہی ہوں اپنے عالم حقیقی کے پاس، اپنے رب کے پاس، اپنے بابا کے پاس جانے لگی ہوں. تو علی میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اگر مجھ سے کوئی تیرے ادب میں خطا ہوگی ہو، تیری عزت میں کوئی میرے فرق آیا ہو، تیرے رتبے میں، تیری عزت اور مقام میں کوئی فرق آیا، مجھ سے خطا ہوگی ہو، میں نبی کی بیٹی ہو کے تجھ سے معافی مانگتی ہوں.
ہائے ہائے، خدا کی عزت کی قسم، میرے آقا کی بیٹی نے یہ بتا دیا دنیا والوں کو، قیامت تک آنے والی عورتوں کو، کہ عورتوں میں نبی کی بیٹی ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، تو معافی کس سے مانگ رہی ہوں؟ جو میرا بابا کا غلام ہے، جو شوہر ہے میرا، میں اس سے معافی مانگ رہی ہوں۔ میرا بابا نبی ضرور ہے پر میرا روحانی خدا تو علی ہے۔ تو زہرا پاک نے ایسے ہاتھ باندھ دیے، عرض کرنے لگی علی پاک مجھے معاف کر دینا۔ تو وہ بھی علی تھے، وہ بھی علی تھے، فرمانے لگے زہرا میں تجھ پر راضی ہوں، پر تو مجھے معاف کر دینا اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، تو رسول کی بیٹی ہے، میں تو غلام ہوں نا تیرے بابا کا۔ تو زہرا نے ہاتھ کو چوما، کہا نہیں غلام بابا کا ہے، میرا تو آقا تو ہے نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج کل عورتیں تانے دیتی ہیں، عرفان بھائی کہا جاتا ہے کہ میں اپنے گھر میں تو اپنے ماں باپ کے گھر میں، مہ کے گھر میں میں عیش و آرام میں تھی، میں تو ایک کنجوس گھر میں آ گئی، یہاں مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملتا، میری عیش و آرام کو نہیں ملتا۔ خدا کی قسم میری اسلامی بہنوں، ایسی خود جہنم خرید رہی ہو۔ اس رب کا شکر ادا کرو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، دعا کر کہ تیرا شوہر نیک ہو، وہ کسی غیر عورت کو نہ دیکھتا ہو، تجھے حرام کی کمائی نہ کھلاتا ہو، حلال کی کمائی چاہے تجھے 2 ٹائم نہیں 1 ٹائم بھی ملے تو اس مالک کا شکر ادا کر، مسلح بچھا کے یا اللہ مجھے میرا جو چھوڑ دیا تو نے، جو مصطفیٰ کا غلام دیا ہے تو نے مجھ کو، جس پر تو نے مجھے میرا شوہر بنایا ہے، وہ اپنے نبی کا غلام تو دیا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ وہ چوری تو نہیں نہ کرتا، وہ مجھ کو حرام نہیں کھلاتا، میرے بچوں کو حرام نہیں کھلاتا، اللہ کا شکر ادا کر۔ میری اسلامی بہنوں، یہ جملے سن کر اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اندر کہاں ڈھونڈ رہی ہو تمہیں خدا کو؟ خدا کی عزت کی قسم اپنے اندر اپنے ڈھونڈو رب کو۔ سیدۃ النساء نے جو زندگی مبارک گزاری ہے، وہ قیامت تک آنے والی ہر امت کی بیٹی کے لیے گزاری ہے، ہر بیوی کے لیے گزاری ہے کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہو کر اپنے علی سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، اپنے بابا سے کبھی علی کی شکایت نہیں کی میں نے۔ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اور آج کل کے میں جو سسر حضرات ہیں، سسر حضرات، ان سے کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کے بیٹے کی بیوی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے۔ طرح طرح کا الزام لگانے والوں، طرح طرح کی تہمتیں لگانے والوں، تجھے خدا قیامت میں معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بتا دیا کہ وہ بیٹی تیرے گھر میں جو ہے آئی ہے تیرے بیٹے کی وائف بن کر، وہ تیری بیٹی ہے، وہی تیری بیٹی ہے جو تیرے بیٹے کی وائف ہے، جو تیری بہو ہے، جو تو اس پر الزام لگاتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ گناہ تیرا کبھی رب معاف نہیں کرے گا۔ اور اس عورت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے سسر کو گالی نکالتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے سسر کو گالی نکالتی ہے نا، خدا کی عزت کی قسم وہ عورت جہنمی ہے، اس پر جہنم آگ میں ڈالا جائے گا، اس پر جنت حرام کی جائے گی۔ تو جو اپنے سسر کی قدر کرتی ہے نا، اپنے ساس کی قدر کرتی ہے، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس پر جہنم حرام ہو جائے گی، اللہ جنت عطا کر دے گا۔ یہ مقام ہے۔ اور جو سسیں آج کل اور اپنی بہو کو تانے دیتی ہیں، یہ تانے اور یہ شکوے اپنی نوح کے یا ان کو گالی نکالنی، یہ کافروں کا کام ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کا مقام عطا فرمایا ہے کہ جو آپ کے گھر میں بہو آتی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ ان کے ماں باپ ہیں۔ آپ کی بیٹی کی شادی کسی دوسرے سے ہو جاتی ہے تو وہ ان کی بیٹی ہو جاتی ہے، جو تیرے گھر میں آتی ہے اصل میں وہ تیری بیٹی ہے۔ تے خدا کے لیے اس مقام کو سمجھیں، سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و عزت کو سمجھیں کہ یہ چھوڑ دو کہ وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے۔ اگر بہو کی بخشش نہیں ہوگی تو سسر کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اگر بہو کی بخشش نہیں ہوگی تو ساس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اگر ساس کی بخشش نہیں ہوگی تو بہو کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ لیکن فرق کیا رہا؟ جب ایک نے برا کہا تو دوسرے نے بھی برا کہہ دیا۔ یہ شکوہ ہے، یہ اپنے رب کی نافرمانی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں،
مزاروں پہ عورتوں کا جانا حرام ہے، قبرستان میں عورت کا جانا حرام ہے، لیکن اور ایک چیز بہت ہے جو آپ لوگوں کو تڑپا کے رکھ دے گی، بازار میں بغیر کسی نہایت مجبوری کے بازار میں جانا بھی عورت کے لیے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ساس ہو وڈیری عمر میں، وہ اپنی ساس کو کوئی کام بولے، سسر کو بولے، اپنے شوہر کو بولے، اور جیسے آج کل دنیا کے اندر شوہر زیادہ تر غریبی کی حالت میں، غربت کی وجہ سے ملک پاکستان کا حالات ہی ایسے ہیں، باہر ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے کسی بھائی کو کام کہیں، بیٹے کو کہیں۔ اگر مختصر مجبوری ہو تو خدا کی قسم جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں وہ ایمان کی تازگی کر دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج اپنے جسم کو پردہ فرما لیں، لپیٹ لیں، اور جائیں صرف مختصر ٹائم کے لیے، اور ساتھ اپنے کسی اس بچے کو لے کے جائیں جو سمجھدار ہو، اور مجبوری کے لیے جائیں ڈاکٹر کے پاس، اگر میڈیسن لینی ہے، سبزی لینی ہے تو فوراً اپنے گھر میں آ جائے، وہیں کھڑے ہو کر مسکرا کے کسی سے بات نہ کریں، یہ شریعت مصطفیٰ میں حرام ہے۔ آج کل تو فیشن چلا ہوا ہے، کیا میں نے بھائی سے ہی بات کر لی، یہ میرا کزن تھا، شریعت میں حرام ہے۔ اگر تم جنتی ہونا چاہتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ آؤ میں ایک حدیث آپ کو سنا کے اس میں اجازت چاہتا ہوں، آپ دوستوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، یہ موبائلوں میں سب ریکارڈ کر لو، اگر کسی کے پاس یہ ریکارڈنگ پہنچے تو اس کو آگے شیئر کرو تاکہ دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچے، ہماری کسی اسلامی بہن تک پہنچ جائے، ہماری ایک آواز کسی تک پہنچ جائے۔ اگر کسی کی زندگی میں چینجنگ آ جائے تو کل قیامت والے دن ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جائے گی۔ صحابی رسول تجارت کرنے کے لیے گئے تو آپ نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو کہنے لگے کہ جب تک میں گھر نہ آ جاؤں میرے گھر سے باہر نہیں جانا۔ آپ کچھ عرصے کے لیے سامان جو وہ اپنے گھر میں جمع کر کے چلے گئے، تو بالکل ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، مختصر کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، نماز پڑھنی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کرنی تو لیٹ جانا، چلتے پھرتے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے رہنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ صحابی رسول نے وظیفے بتائے تھے، اس کی وائف کرتی رہتی تھی۔ اچانک دروازہ کھٹکا تو واز دی کون؟ تو باہر سے واز آئی کہ بیٹی دروازہ کھول، میں تیری ماں ہوں۔ اللہ اکبر! ماں بیٹی کا رشتہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنا پیارا اور کتنا گہرا ہوتا ہے۔ عرفان بھائی، ماں اندر داخل ہوئی تو کہنے لگی تیرا بابا بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے، تجھے یاد کر رہا ہے، آؤ میں تجھے لینے آئی ہوں۔ وہ بیٹی کیا تھی؟ وہ بیٹی تھی، لیکن بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی غلامہ تھی، صحابی رسول کی بیٹی تھی، وہ عاشق رسول تھی، وہ سیدہ پاک کی نکرانی تھی۔ تو کہنے لگی ماما جان، میرا شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے کے گیا، اس نے منع کیا ہے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں آپ نے گھر سے باہر جانا نہیں ہے۔ ماں روتی ہوئی چلی گئی، پھر آئی، تیرا بابل موت کی کشمکش میں ہے، آخری سانس لے رہا ہے، تجھے یاد کرتا ہے، میرے ساتھ چل۔ تو بیٹی کا وہی جواب تھا، ماما جی میں باہر نہیں جا سکتی، میرا سرتاج مجھے منع کر گیا ہے۔ تو بیٹی پھر کیسا، یہ کیسا اصول ہے کہ باپ تیرا تڑپ رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے، تو جا نہیں رہی؟ فرمایا ماما میں جاتی نہیں ہوں، میں تجھے ایک در بتاتی ہوں، ایک آستانہ بتاتی ہوں، ایک مقام بتاتی ہوں، جاؤ مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم موجود ہوگے، آمنہ کا لال موجود ہوگا، اگر میرے شوہر کے بعد اگر مصطفیٰ مجھے اجازت دے دی میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ وہ اماں جی مسجد نبوی میں داخل ہوئی، حضور سے ہاتھ باندھ کر عرض کرتی، حضور یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ تو میرے آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے، وہ عورتوں جو آج بھی فاطمہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہیں، خدا کی قسم ان کی محبت اور ایمان کو تازہ کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جی حکم فرمائیے گا،
اما جی نے واقعہ بیان کیا کہ میں ایسے اپنی بیٹی کو لینے آئی ہوں، اس کا شوہر جو ہے وہ باہر گیا ہوا، اس کا والد بیمار ہے، ابھی موت کی کشمکش میں ہوں، میں دوسرا چکر لگا چکی ہوں۔ میرے آقا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ اٹھا دیے تو دعا دی کہ یا اللہ، میں تیرا محمد، میں تیرا نبی، میں تیرا رسول، میں تیرا پیارا احمد تیری بارگاہ میں مقدس دعا ہاتھ اٹھا کے ید اللہ والے کر رہا ہوں، جو عورت نے اپنے خامد کی فرما برداری کی ہے، مولا اسے جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اللہ اکبر، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اما جی کہنے لگی کہ اے امنا کے لال، میں تجھے اجازت لینے آئی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایمان والوں مسلمان بھائیوں کہا کہ جس کا شوہر اپنی وائف کو یہ منع کر گیا ہو کہ میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہیں جانا، تو محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جی کو کہہ دیا کہ جس کے شوہر نے یہ پابند کیا ہو، حکم دیا ہو کہ میرے گھر آنے سے پہلے آپ نے باہر نہیں جانا، تو محمد عربی اس کو گھر جانے باہر جانے کی اجازت دے سکتا نہیں، وہ گھر کے اندر ہی رہے۔ اللہ سے دعا کی اللہ اسے جہنم کی آگ حرام کر دے۔ تو آخرکار وہ بیٹی کا، وہ ہماری اسلامی بہن کا، صحابیہ رسولہ کا والد فوت ہو گیا، پھر ماں آئی، اس نے پھر یہی جواب دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، نبی پاک نے پھر یہ جواب دیا، تو لیکن ایک ساتھ کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو کہو اپنے کمرے میں داخل ہو جائے، اپنے حجرے میں داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام کو کہا اس کے والد کو کفن دو، غسل دو، کفن دو، اٹھا کے اس کی بیٹی کے گھر لے جاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹانا، جب پردہ ہو جائے تو اندر داخل ہونا، اس کے بابا کی، اس کے باپ کی چارپائی اندر رکھنا تو باہر آ جانا، دروازہ بند کر دینا۔ وہ بیٹی اپنے باپ کو دیکھ لے، جب اجازت ملے تو جب اندر چلی جائے تو چارپائی اٹھا کے میرے پاس لے آنا، محمد عربی اس کا جنازہ بھی پڑھائے گا، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائے گا۔ ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام پہنچے، بابا جی کی چارپائی کو اٹھایا گیا، بیٹی کے گھر میں لایا گیا، پردے کا حکم دیا گیا، پردے میں چلی گئی، چارپائی سین کے اندر چلی گئی، بابل کا چہرہ دیکھا، جو ہو سکتا تھا دعا کی، بابل سے باتیں کی، آنسو بہائے، اجازت دی، میں نے دیکھ لیا ہے بابل کو، آ گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا کی جگہ جنازہ پڑھایا نا، تو عرفان پھر ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ، جس کی بیٹی اتنی نیک ہے، اگر بابا بھی گناہگار بھی ہوگا تو یا اللہ اس کی بیٹی کے حیا کے صدقے اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں تیرا نبی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ تو پھر کہا یا اللہ، میں آج بھی تیری بارگاہ میں ابھی بھی دعا کرتا ہوں کہ جو اس کی بیٹی نے عمل کیا ہے، قیامت تک آنے والی ہر میرے محبوب کی بیٹی، میرے محبوب کو محبوب کی بیٹی، یعنی کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہوگا میرا غلام، اس کی بیٹی ہوگی یا اس کی وائف ہوگی، اس میری صحابی رسول کی وائف کے یا صحابی رسول کی بیٹی کے مطابق میری فاطمہ کی زندگی مبارک کا مطالعہ کر کے سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ یہ ہے مقام کہ جس کے لیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ یا اللہ، جس نے میرے شریعت کو نہیں توڑا، تیرے حکم کو نہیں چھوڑا، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ تو میری تمام اسلامی بہنوں اور تمام اسلامی بھائیوں کہ گھر سے جب نکلتے ہو تو اپنے رب سے دعا کیا کرو، یا اللہ، میں اپنی وائف کو اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ خدا سے بڑا بھی کوئی رکھوالا ہے؟ خدا سے بڑا کوئی غیرت مند ہے؟ تو بابا جی خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے کہ اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے، اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ تو ہم دنیا سے التجائیں کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے کیوں نہیں التجا کرتے کہ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے پیارے اور سونے محبوب کی امت میں ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے اندر اس وقت مجبور ہیں اور مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، اللہ پاک اپنے محبوب کے جوڑیاں کا صدقہ، حضور کی نلان مقدس کا صدقہ، اور ان فلسطینیوں کی اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے
اور جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔